माइक तो आगे भाई माइक आगे करो, माइक ऑन कर दिया, माइक ऑन जाओ चेक करो, जाके जाओ आगे कर दो माइक। जैसा कि आपके इल्म में है, सबसे पहले मैं अपने तमाम मोहतरम साथी भाइयों को मशकूर कि वो आप तशरीफ लाए और सच की आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क में ये आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हुए अहले सुन्नत वल जमात ने हमेशा अमन पसंदी, कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए हमेशा काम किया और आज भी यकीनन इस तरह अहले सुन्नत ने हमेशा मुश्किल वक्त में अपना किरदार अदा किया। आपसे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को उन ऐवानों में पहुँचाएँगे जहाँ इसकी ज़रूरत है, जिन्हें मुल्क में अमान के लिए अपना किरदार अदा करना है। जैसा कि आपके इल्म में है, रात अब्दुल्ला शफ़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मैं और आप 70 साल से ही जानते हैं कि ये मज़ार शरीफ अहले सुन्नत का कदीमी हिस्सा है। चंद सालों से एक मखसूस मुख्तवा फिक्र के लोग ताकत के जोर पर इससे मज़ार शरीफ के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, जबकि इस मज़ार शरीफ में मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो हर शख्स को आज़ादी है
آ کے وہاں پر اپنی حاضری بھی دیتے ہیں، لیکن ایک مخصوص ٹولہ یہاں آ کر اپنی ادارہ داری اپنا علم لگانا چاہتے ہیں، اور جو کہ ہمارے اہل سنت و جماعت اسلامی روایت کے خلاف ہے۔ 22 ستمبر کو ریٹائرڈ جسٹس نذیر اکبر پچھلے سال بھی جب یہ آئے تھے تو یہ ہنگامہ ہوا تھا، اور اس سال بھی یہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ باقاعدہ ہائی کورٹ سے آرڈر لے کر یہ یہاں پر آئے، اور انہوں نے مدار کی سرکاری سرپرستی میں مدار کے اندر اتنا پھیلانے کی کوشش کی جسے اہل سنت کے لوگوں نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا، مگر پلان 2 پر عمل کرتے ہوئے خواتین کی گاڑیاں بسوں میں بھر کے بھیجا گیا تاکہ اس ملک سے امن اور قوالیت کو ہوا دی جائے۔ ریٹائرڈ جسٹس کے خلاف چیف جسٹس ان ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ فوری کارروائی عمل میں لائیں تاکہ وہ جو اپنی طاقت کا ناجائز استعمال ہے وہ اس کو نہ کریں، جو بھی اس کے پیچھے کارروائی ہے اس میں وہ اس کارروائی کو عمل میں لایا جائے، جو بھی قانونی تقاضے عدالت کے۔ پاکستان سنی تحریک تنظیمات اہل سنت اس وقت ہمارے ساتھ میرے ساتھ جیسے تشریف فرمائے حضرت علامہ سید مظفر حسین صاحب ناظر اسلام بھی ہیں اور آپ کے جانے پہچانے بھی ہیں، اسی طرح میرے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، علامہ اشرف گروانی صاحب جو مفتی احمد سنی علماء کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، مفتی نذیر احمد دیگری صاحب جانا پہچانا نام شہر کا سندھ کے جانب صاحب کے بھائی بھی ہیں، اسی طرح ہمارے مفتی رفیع الرحمان نورانی صاحب اور رابطہ کمیٹی اور کراچی ڈویژن کے لوگ اس وقت موجود ہیں، جن کی کوششوں کاوشوں سے جو ہے وہ ہمارے معاملات کو طے ہوئے، اور ہمارے ایک اور نشتر پارک کا آپ کے ذہن میں آتا ہو تو نشتر پارک کے قاضی بھی ہمارے پاس سلیم اتاری بھائی موجود ہیں جو بم دھماکے میں زخمی ہوئے تھے، ان کی بھی کوششیں کاوشیں اور اس میں ان کا اپنا ہمیشہ انہوں نے ملک کے بننے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان سنی تحریک و اہل سنت کی تمام تنظیمات نے ریٹائرڈ جسٹس کے خلاف درخواستیں بالا حکام کو دی۔ 27/9 کو بھی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر باقاعدہ اس کا ان کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح کا ہونے والا ہے معاملہ، اوقاف کی بھی انڈر میں کئی ساری چیزیں پتہ تھی، جبکہ محکمہ اوقاف نے 22 ستمبر 2022 کو ایک لیٹر جاری کیا جس میں واضح طور پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، اہل سنت و جماعت کے رسومات ان کے مذہب پہ زمانہ قدیمی سے رائج ہے۔ اوقاف نے کہ انتظامی قواعد 1960 کے قاعدہ 3-4A کے مطابق کسی خاص مدار کے قائم رسومات تقریبات کا انعقاد ضابطہ طور پہ اوقاف میٹنگوں کو ارینج کرتا ہے، ان پروگراموں کو ارینج کرنے کا ذمہ دار رسپانسبل ہے، لیکن یہ لابی ہمیشہ آئے اور ہمیشہ یہ ربیع الاول کے دنوں میں ہو، ربیع الاول کے معاملات میں ہو، اور یہ اپنا ہمیشہ یہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تقدس کو بھی انہیں خیال کرنا چاہیے، لیکن جو ایک سب سے بڑی اچھی بات جس کو کہنا چاہیے وہ یقیناً تمام تنظیمیں اہل سنت کے ہمارے یہاں پہ سربراہ موجود ہیں، اکابرین موجود ہیں، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ان کی ہمیشہ اس کوشش رہی اس پاکستان کے امن کے لیے، اس پاکستان کی بہتری کے لیے، اور یقیناً آپ نے کل دیکھا کہ اہل سنت و جماعت کے دوستوں نے، اکابرین نے اپنا وہ مثبت کردار ادا کیا جس کی وجہ سے شہر کے امن کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ تمام تر اشتعال انگیزی کے بعد، تمام سوشل میڈیا کے خبروں کے باوجود اہل سنت کے اکابرین نے پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے اپنا مخصوص کردار ادا کیا، لیکن ایک اور طبقہ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، اس میں ہمارے کمشنر کراچی، رینجرز، پولیس کے اعلیٰ حکام، حساس اداروں کے اعلیٰ حکام، جنہوں نے بر وقت کارروائی عمل میں لے کر آئے اور اپنا مثبت کردار ادا کیا، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ رول آف لا کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اہل سنت جماعت 75 سال سے ہو یا جب بھی ہو، اپنے اس رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور انشاءاللہ کردار ادا کرتے رہیں گے، اور اسی وجہ سے ہم نے کوئی سخت اقدام کرنے کے بجائے یا کوئی ایسی کال دینے کے بجائے
اشتعال میں آئے بغیر ہم نے اپنے اکابرین کی سوچ کو آگے پروان چڑھایا، جو انہوں نے نسکا پال کی شہادت کے وقت بھی وہ امن کا پیغام دیا تھا، وہ محبت کا دیا تھا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیلاب کی صورتحال، لاکھوں جانیں خطرے میں ہیں، ہمارے معاشی صورتحال خطرے میں ہے، اور یقیناً میں چاہوں گا کہ ابھی شاہ صاحب بھی اس کے اوپر اپنی گفتگو کریں، اور وہ جو اسلامی جو آج کل ایک چینج لا رہے ہیں وہ بھی بہت اہم ہے اس وقت، تو وہ آپ کی طرف سے یہ آگے تک یہ بات پہنچی جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ دھمکایا جا رہا ہے، مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے یا اشتعال دلایا جا رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مرمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس بحران کی حالت، ہم اہل سنت جماعت انشاءاللہ تعالی اس شہر کے امن کے لیے ماضی میں جو کردار ادا کیا انشاءاللہ تعالی مستقبل میں وہ کردار ادا کریں گے۔ اور یہ میلاد کا مہینہ ہے، اکثر ہم لوگ ویسے اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ ہم میلاد والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، تو ہم اس دور میں بھی اس امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، کمزوری مت سمجھے۔ میں درخواست کروں گا حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بعد بحمد اللہ تعالی آج تنظیمات اہل سنت کے نمائندگان اور اکابر میں ویسے معلوم کر لیتا موجود ہیں، ہوں اور مجھ سے قبل تنظیمات اہل سنت کا ایک گویا کہ عضو کہیے، اس کا رکن کہیے، جو تنظیمات اہل سنت کی نما ہے، اس میں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جناب محترم سربت اعجاز قادری صاحب زیادہ شرف موجود ہیں جنہوں نے گفتگو فرمائی۔ اسی طرح حضرت علامہ قاری اشرف غرمانی صاحب قبلہ مدظلہ آپ موجود ہیں، اور حضرت قبلہ محترم ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب قبلہ آپ موجود ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا عظیم دینی درسگاہ مجددیہ نعیمیہ کے محترم حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر نعیمی صاحب آپ موجود ہیں، حضرت علامہ رفیع الرحمان صاحب موجود ہیں، اور جناب سلیم اختاری صاحب اور دیگر احباب۔ ابھی آپ کے سامنے سربت اعجاز قادری صاحب نے بنیادی کانٹیکسٹ اور اس کا سلسلہ آج کی پریس کانفرنس کا کیا ہے، اس کا ماحصل اور خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ کل شب جو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدسہ کی توہین اور آپ کے تقدس کو جو پامال کیا گیا، اس کی مذمت کے لیے اور بر وقت اداروں کا، سندھ پولیس، سندھ رینجرز، افواج پاکستان اور ایجنسیز کا فی الفور قانون کی بالادستی کے لیے اور قانون کی ریت کو قائم کرنے کے لیے اور عدل و انصاف کا متوازن مظاہرہ کرنے کے لیے جو آپ نے کیا، جس کا ثبوت سامنے ہے، اس پر ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے تمام علماء اور تنظیمات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے، اور ان نشانیوں میں جہاں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور حضور سید عالم سے ملنے والے دین کی ہر وہ بنیادی نظریات اور عقائد جو دین کے ساتھ ہم آہنگ ہے، بلکہ دین کے ضروریات اور واجبات میں سے ہے، ان کی تعظیم اور ان کی توقیر شریعت مطہرہ واجب کرتی ہے۔ ان میں قرآن مجید ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اور بالخصوص حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام کی ذات گرامی اور اولیاء کرام کی ذات ہے۔ لہذا پچھلی قوموں کو اگر دیکھا جائے، وہ قومیں جو پامال ہوئی یا نیست و نابود ہوئی یا قصہ پارینہ ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کی شعائر اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی نشانیوں کی توہین کی۔ جس طرح قرآن مجید میں بڑی مشہور بات ہے تابوت سکینہ کی۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کس طرح کل شب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدسہ کی توہین کی گئی ہے،
تو جس طرح پچھلی امتوں کو اللہ کے شعار کی توہین کرنے پر اللہ رب العالمین نے بندروں اور خنزیروں اور والعیاذ باللہ نہ جانے ان پر کیسے کیسے بدترین ہولناک عذاب کو نافذ کیا ہے اور وارد کیا ہے، تو ایسی صورتحال خدا نہ کرے ہم پر آئے کہ اس قسم کا مظاہرہ کل ایک جھٹا اپنے عقیدے کو طاقت کے زور پر نافذ کرنے کے لیے اور قانون کی ہر حدود کو پار کر کے قانون کے تمام تقاضوں کی اپنے زوم اور اپنے ارادے میں اس کی دھجیاں اڑانے کی وہ کوشش کر رہا تھا، لیکن اس ملک کو توازن سے رکھنے والے، چلانے والے اور پاکستان کو پاکستانیت کے ساتھ وابستہ رکھنے والے اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ تاثر آیا کہ واقعی میں یہ ملک سب کا ہے اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے اور اس کے حق میں دوسرے کو دست درازی کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ عدل کہتے بھی اسی کو ہے، انصاف کہتے بھی اسی کو ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچ جائے، اور ظلم کہتے ہی اسی کو ہے کہ کسی کے حق پر دست درازی کرنا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو قوانین اور بالخصوص جو اداروں سے بات ہوئی اور وہ ان کے علم ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، ایڈیشنل آئی جی نے بھی ابھی ذکر کیا، اور سندھ رینجرز کے اعلیٰ حکام نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 1960 کا وہ لکھا ہوا ضابطہ اور رول اور ریگولیشن اور قانون و ضابطہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس خلاف ورزی کے اوپر یہ اقدام کیا گیا ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مقدس مہینہ ہے، کبھی کوئی مسلمان نہیں چاہے گا اس مہینے کے اندر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے میں نسل اور قوم کو انتشار میں مبتلا کرے، کہ جبکہ ہر شخص کے چہرے کے اوپر حضور کی آمد کی خوشی ہے، گلی گلی چراغا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا ذکر کیا جا رہا ہے، لہٰذا پہلی ربیع الاول کو اس قسم کا اقدام کرنا یہ انتہا پسندی کی بدترین سازش اور کوشش ہے۔ لہٰذا آج کی پریس کانفرنس میں ہم یہ کہتے ہیں، اور ہم نے شکریہ جس طرح ادا کیا ہے اور صمیم قلب سے ادا کیا ہے، ایسا کوئی جملہ ہم نہیں بولنا چاہتے، نہ جملہ بولنے کی اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ اداروں نے جو توازن کے ساتھ اور عدل اور نظم کے ساتھ اس چیز کا قانونی مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد گویا کہ صرف ستائشی کے جملے کہے جائیں گے، اور عوام اہل سنت اور عوام پاکستان کو پرامن رہ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن سے سرشار ہو کر شریعت اور اخلاق کی اقدار کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اپنی عبادات اور اپنی شرعی رسومات کو وہ بروئے کار لائیں۔ میں صرف ایک بات اس میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں اداروں اور پولیس اور رینجرز کی ستائش ذکر کرنے کے ساتھ ہم نے صرف یہ کہا کہ جس قسم کا قانونی اقدام کیا گیا وہ غیر جانبدار ہے، وہ کسی گروہ، کسی تھاٹ آف اسکول کی ترجمانی نہیں، بلکہ وہ ظالم دہشت گرد جھٹا جو حملہ آور ہوا، قانون نے یہی کرنا تھا، قانون نے کر کے دکھایا۔ ہم نے اعلیٰ حکام ادارے، اعلیٰ حکام جو ہے ان کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو ان کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جو اقدام آپ نے کیا ہے، قانونی اقدام جو کیا ہے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے اور اس کا نتیجہ باقاعدہ طور پر ظاہر ہو تاکہ اداروں پر جو اعتماد ہے وہ اعتماد رہے، اور اس مقدس اور تقدس والے مہینے کا جو اکرام ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہے۔ لہذا ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، وہ قانون کو ہاتھ میں لے، وہ چاہے سویلین ہو یا باقاعدہ کوئی اتھارٹی ہو، قانون اس کی اجازت نہیں دیتی، وائلیشن کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جس طرح کبھی کہا گیا ہے کہ جناب ایک ریٹائرڈ جج نذیر اکبر، اس شخص کو کس نے اس بات کا نظر اکبر، اس شخص کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یہ تمام قانونی اقدار کو اپنے پاؤں تلے رون کر رات کے اندھیرے میں اس نے اپنی گاڑی اور اپنے پروٹوکول کا ناجائز استعمال کر کے مزار مقدسہ کے تقدس کو پامال کرنے کی بنیاد رکھی، اور ایک خاص فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے بغیر کسی قانون ضابطے اگلے کے حق کی پرواہ کیے بغیر بد اخلاقی اور بدتمیزی کی انتہائی بری مثال دی ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حکام سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ اس شخص کو قانون کے دائرے میں لایا جائے، اور جو اقدام اور اس فتنے کا باعث یہ بندہ بنا ہے تو قانون اور اخلاق کے جامع میں جو ایک حق ہے قانونی جو
اس پر اقدام کرنے کا وہ بالکل عوام پاکستان اور قوم پاکستان اور اولیاء سے محبت کرنے والے اس بات کا مکمل گویا کہ آپ سے درخواست اور استعداد کرتے ہیں کہ ان قانونی چارجوئی کو بروئے کار لایا جائے کہ جس شخص نے اس فتنے کی بنیاد کو رکھا ہے۔ اسی طرح آخری بات اس میں یہ عرض کر دوں، محرم الحرام کا مہینہ ہو، وہ بھی سارے مسلمانوں کا مہینہ ہے، سید الشہداء کا ذکر مبارک، اس سے کس مسلمان کا دل خالی ہو سکتا ہے؟ اور جو اہل بیت پاک کا ذکر نہ کرے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ یہ جملے سخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مقام اتنی بڑی ہستی کا ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو تو پھر کس بات کا اسلام کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ تو لیکن میرے دوست بزرگوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرات اہل بیت کا نام لے کر اسی صف کے ہستیاں کے جن کا ادب اسی طرح لازم و ضروری ہے ان کے تقدس کو پامال کیا جائے، کسی ایک مبارک ہستی کا نام لے کر کسی دوسرے پر طنز اور تنقید یا مغلظات کو کی جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرات اہل بیت کا نام لے کر اس ملک میں 3 سال سے آپ جانتے بلکہ کچھ زیادہ عرصہ ہوا صحابہ کرام پر ناپاک حملے گفتگو کے اندر، اور یہ سب آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر ساری چیزیں آئیں، اداروں نے بٹھا کر اس بات پر اعتماد دلایا تھا کہ ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہوگا، جو ہوگا چھوڑ دیں۔ تو اداروں کے سامنے بیٹھ کر یا ایک منصف، اداروں سے مراد میں نہیں لوں کہ ایک حکم اور ایک منصف مزاج کے شخصیت کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا عہد کرنا کہ اب کوئی بد اخلاقی یا بد کرداری نہیں ہوگی، پھر اداروں کے تقدس کو پامال کرنا، اس عہد کو پامال کرنا، اور پھر گلی کوچوں کے اندر آ کر پھر وہی مغلظات بکنا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بات کرنا۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ جانیں اور آپ کی آخرت جانیں، لیکن آپ پورے پاکستان کو لائیو گویا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی تقریروں اور خطابات کو انوالو کرتے ہیں، سارے پاکستان کو انوالو کرتے ہیں، اور پھر اس میں عظیم ہستیاں صحابہ کرام کے گھٹیا الفاظ کہتے ہیں یہ ریاست کے خلاف سب سے بدترین سازش ہے۔ اہل سنت و جماعت نے کل بھی امن کا مظاہرہ کیا، اب بھی وہ اپنے اداروں کے ساتھ ان کے کیے ہوئے اقدام پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہم موجود ہیں، لیکن اس چیز کو اب روک دینا چاہیے کہ جو عہد ہو وہ گویا کہ پھر اس عہد پر ایفا کرنا اور اس پر جمنا، اس عہد کو نبھانا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو کسی کام یا کسی وعدے پر عہد کر رہا ہو۔ لہذا سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایسی پوسٹیں جو اس ایشو کو مزید آج اور کل میں اشتعال کی طرف لا رہی ہے، اور ایسی شخصیات جو باقاعدہ براہ راست انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر براہ راست FIRs کا مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کے کیے ہوئے استخدام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم اس پریس کانفرنس میں ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتے۔ ایک تو ہم پر سب سے بڑا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ہے، دوسرا بڑا حق ہم پر پاکستان کی سلامتی کا ہے، اداروں کے اعتماد کا ہے۔ اللہ رب العالمین صبح قیامت تک پاکستان کو ہر قسم کی شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے افواج، رینجرز اور سویلین جنہوں نے اس ملک کی سلامتی کے لیے عظیم شہادتوں کا جام دیا ہے، اللہ ان کی قبور مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آخری بات کہ ان حضرات کو روکا جائے، سوشل میڈیا ایکٹ کے تحت ان کو دیکھا جائے کہ کون یہ لائیو پروگرامز اور لائیو پریس کانفرنس سے کر کے قانونی اقدام کو اشتعال کی طرف لے جا کر قوموں کو جگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، جبکہ گلی کوچے اور بازار سج چکے ہیں، میلاد کے جلوس ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ خدا نخواستہ اس کو دوبارہ چنگاری لگانے کی کوشش کی گئی تو یہ مسئلہ عبداللہ شاہ غازی نہیں بلکہ پورے پاکستان تک پھیلے گا۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ لہٰذا اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے، جو لوگ اس میں پوسٹیں بنا کر اپنے پیجز سے یا کوئی شخص خود کو کسی تھاٹ آف اسکول کا ذمہ دار شخص قرار دے کر وہ فرنٹ لائن پر آ کر قانونی کارروائیوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور دھوس پلا رہا ہے، تو ہم لوگ اس بات کا آپ کے ذریعے اعلیٰ حکام اور اساس اداروں تک یہ درخواست اور استعداد گزارش پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را یہ جو چنگاری کی صورت میں آگے اشتعال کی فضا بنائی جا رہی ہے تو ان شریروں کو روکا جائے، جو شرارت کرنا چاہ رہا ہے روکا جائے، اگر نادانی کر رہا ہے تو نادانوں کو جو طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا اس طریقے سے ان کو سمجھایا جائے، تاکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں وہ پاکستان میں بسنے والوں کی آسانی کا باعث بنے۔ اور ایک بات مزید، اس طرح کے ٹرانسجنڈر کا قانون اور اس کا مس یوز ہونے کے حوالے سے
جو باتیں چل رہی ہیں ابھی اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی وہ چیز گئی ہے، تو ہم نے گزشتہ دنوں بھی جو مرتضیٰ وہاب صاحب نے ربیع الاول شریف کے حوالے سے جو تمام علماء کو بلا کر ربیع الاول شریف کے اندر پرامن ایکٹیویٹیز کیسے ہونی چاہیے جو بلایا تھا، تو اس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ بہت حوصلہ افزا اور احسن طریقہ ہے کہ ربیع الاول شریف کو بڑی خوشی اور ادب اور تعظیم کے ساتھ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام پاکستان کے ذہنوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ جن کے ہاتھ میں قلم دان ہیں وہ اسلام کے خلاف بل لا رہے ہیں اور ایسا قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر آپ ربیع الاول شریف میں حضور سید عالم کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا مقام، آپ کی ختم نبوت پر واقعی میں اور آپ عہدوں کے اعتبار سے فرق رکھتے ہوں گے، قوم و زبان کے اعتبار سے فرق رکھتے ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے حوالے سے ہمیں امت ہے۔ اگر ہم نے اس وقت بھرپور طور پر سرکار کی سیرت، اخلاق اور مقام مرتبہ اور آپ کی نائب شریعت کے تقدس پر خوبصورت پروگرامز، تقاریر، تحریر، اپنا رویہ کیا، تو یہ جو منفی چیز بلکہ ایک صورت میں کسی جگہ پر یہ قانون آنے کی صورت میں وہ مثبت بھی ثابت ہوتی ہے جو ٹرانسجنڈر کے حوالے سے، تو گویا کہ لوگوں کے اندر جو ایک احساس کمتری، یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، احساس کمتری جن کے پاس اختیارات ہیں ان کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ربیع الاول شریف کو تعظیم و تکریم کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو یہ احساس کمتری جو نہ جانے کن کن جرائم کا نعوذ باللہ گویا کہ باب بن سکتی ہے اور نہ جانے کن کن فتنوں کا یہ باب اول بن سکتی ہے، تو اس کا سدباب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ مقدس ہے، اس میں تعظیم و تقریب کے ساتھ گزارا جائے، کسی کو ڈاکو اور بدماش بننے کی اجازت نہ دی جائے، جس کا جو دائرہ ہے، جس کا جو حق ہے، آپ اپنے گھر میں رہیے، میں اپنے گھر میں رہوں، یہ عدل ہے۔ مجھے قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ اگر میں اچھی تقریر کر لیتا ہوں تو میں آپ کے گھر پر قابض ہو جاؤں یا آپ کے پارک پر قابض ہو جاؤں یا آپ کے علاقے پر قابض ہو جاؤں، یہ ظلم ہے۔ لہذا جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر ایک کے حق کو باقاعدہ تحریری طور پر، زبانی طور پر بیان کر چکا ہے، آئین میں موجود ہے۔ تو لہذا کل کا یہ ہنگامہ ظلمن ہوا کہ جس کام کے لیے اور جن چیزوں کے لیے اس کو رکھا گیا تھا اس سے تجاوز کر کے حرکت کی گئی ہے، تو لہذا یہ ایک طرفہ کام ہوا اور جس شخص کی قیادت میں ہوا اس کا نام ابھی سب نے لیا ہے آپ کے سامنے۔ لہذا اس چیز کو روکا جائے، ظلم کو روکا جائے، کسی کے حق پر اور کسی کا جو حق بنتا ہے اس پر جو دست درازی کرے تو اس کے ہاتھ کو روکا جائے، ورنہ پھر اگر یہ کیا گیا تو اسی کو ظلم کہتے ہیں، اور اگلا اپنے حق کے حصول کے لیے احساس کمتری میں جا کر نہ جانے کیا کیا اقدام کرتا ہے۔ تو میں صحافی حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور اس چیز میں گویا کہ آپ اس پیغام حق کو اور امن کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ذریعہ اور سبب بنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مل کر حضور سید عالم کی شریعت اور اخلاق اور ضابطے پر عمل کی اور پاکستان کو ترقی دینے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں ریاست بنانے والے جو لوگ ہیں جو کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی نحوست اور ان کے عزائم سے اس ملک کو محفوظ فرمائے۔ اور ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا یہ ملک غریب لوگوں کا ملک ہے، کوئی ایک اقدام کرے گا، اس نے خاص ملک کا نام رکھا ہے، ادھر بھاگ جائے گا، اسی کا وہ بینر لگاتا ہے، اسی کے وہ اشتہار بازیاں کرتا ہے، اسی کے بانیان کا وہ تذکرہ کرتا ہے۔ ہم نے رہنا یہاں پر ہے مولا کریم جس نے پاکستان میں انتشار اور اس ریاست مبارکہ کو نظریہ اسلام اور اس کی مقصدیت سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، مولا ان کو ہدایت دے یا پھر ان کے جھتوں کو منتشر کر دے اور پاکستان کو سلامتی عطا فرما، پاکستان کے اداروں کو سلامتی عطا فرما، پاکستان کا جو فرد جس جگہ پر موجود ہے مولا کریم اسے اپنے اس دائرے میں رہ کر اس وطن کی خدمت کرنے کا اعلیٰ جذبہ عطا فرما، اور ہمیں ایک قوم ہو کر پاکستان کا جو مقصد ہے اس کی تکمیل کے لیے اپنے سفر کو آگے سے آگے کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور ہر مقدسات کا ادب کرنے کی توفیق دے، لیکن مقدسات میں جانبداری نہیں ہو کہ ایک کا نام لیا جائے اور دوسرے پر حملہ کیا جائے۔ ایسے جو لوگ ہیں متعصب ان پر بھی نظر رکھی جائے اور ہمیں حق کا ساتھ دے کر باطل کی مذمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بدر و حنین ہے اور یہی حسینیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ڈاکٹر جمیل راٹھور خادم کو کہتے ہیں. ہمارے علامہ صاحب نے، ظفر شاہ صاحب نے اور سرور بھائی نے بہت اچھی گفتگو کر لی ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ صبر، یہ ضبط، یہ تحمل، یہ برداشت، یہ پیشن، یہ ڈیووشن، یہ ڈیڈیکیشن، یہ ہم میں کہاں سے آیا؟ یہ پاکستان کی خاطر ہم اپنا سارا غصہ کیوں ضبط کر لیتے ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے، ارے او نادان، یہ غصہ اس لیے ضبط کر لیتے ہو کہ پاکستان بنایا ہی تمہارے آباء و اجداد نے. پاکستان بنایا بھی اہل سنت کے بزرگوں نے تھا، انشاءاللہ پاکستان بچائیں گے بھی اہل سنت کے نوجوان انشاءاللہ. تو یقینی طور پر پاکستان کی سالمیت، وطن عزیز کی سالمیت ہم سب کو بہت عزیز ہے. ہم اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم حکومتیں جو جہاں پر بھی ہے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گا آپ کا احترام بعد میں ہے. سب سے پہلے ہمارے لیے جو واجب احترام ہے وہ شاعر اللہ کا اہتمام ہے. آپ ان کا احترام کریں گے، ہم آپ کا احترام کریں گے. وہ کسی نے کہا نا کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو یقینی طور پر اگر آپ کی کیسی محبت ہے، آپ ان کے مزار پر جا کر شور و غوغا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری مقدس ہستیاں. نہیں جناب، یہ آپ کی مقدس ہستیاں نہیں، جھوٹ آپ کا کل بے نقاب ہو گیا. اگر مقدس ہستیاں تھی تو آپ چپل اتار کے جاتے، سر پر ٹوپی اوڑھتے اور با ادب بن کر دیدہ دل فرش راہ کر کے آپ وہاں پر جاتے. ہم مان لیتے آپ ان سے محبت نہیں کرتے. آپ ان معزز اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے. اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے آج پوری دنیا میں آپ کا مذاق اڑا ڈالا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا مذاق، آپ کو بے نقاب کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ان محترم بزرگوں نے جو بات کی ہم اس کی توثیق کرتے ہیں. اور میں بتانا چاہوں گا کہ صاحب پاکستان کو کب تک آپ خون کی ندیاں بہاتے رہیں گے؟ فرقہ واریت کا آغاز جو لیٹ 80s سے شروع ہوا تھا اس میں ہم کتنی جانیں دے چکے ہیں. کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسلوں کو اس فرقہ واریت کا عفریت یہ آپ کو ہڑپ کر رہا ہے، یہ ہینس کرائم، اور یہ کب تک آپ یہ تشدد کی راہ پر تک چلتے رہیں گے؟ یہ ٹیررزم جو اہل سنت کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ کب تک اس کو روا رکھتے رہیں گے؟ اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے اور گلیوں کے اندر یہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے، ہم ایک مرتبہ پھر ان فرقہ واریت پھیلانے والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ذہنی جنون سے باز آ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا غضب پھر اگر آئے تو پھر یقین جانیے کہ خاتم بدان کہیں ہماری گلیوں میں خون نہ بہے. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ رزق اللہ نے سب کو دیا ہے. کسی کا رزق رسول اللہ اور اصحاب رسول کی تعریف سے ملتا ہے، اور بدترین رزق ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کو گالی دے کر رزق کماتے ہیں. ہمارے شاہ صاحب فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، اللہ ان کی شان کو بلند کرتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے. لیکن وہ کیسے بدترین لوگ ہیں کہ جن کا رزق کسی کو گالی دینے سے ملتا ہے. یہ کیسا صاحب یہ جہان ہے، یہ کیسا فرقہ ہے، یہ کیسی نفرتیں ہیں، یہ کیسا طبقہ ہے فکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اللہ نے آپ کے رزق لعنت کے ساتھ کر دیا ہے تو کم از کم اپنے بچوں کو اس رزق سے ہٹائیے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان علماء کرام کو اپنے عشرہ میں بلائیے جو کہ فضائل اہل بیت بیان کریں، فضائل صحابہ بیان کریں. ان کو اپنی صفوں سے نکال دیجئے جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا رزق کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے لے کر قبر اور حشر تک آپ کو سب کچھ اجاڑ دیا جائے، بگاڑ دیا جائے. لہٰذا میں اپنے اکابرین کا احترام کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جس سے یقینی طور پر ہمارے وہ سارے ادارے جو ہمارے رینجرز کے ہیں، پولیس کے ہیں اور حکومت وقت کے اندر بھی کوئی ذہین اور سنجیدہ لوگ ہیں، متین لوگ ہیں. ہمارے کمشنر صاحب ہیں، انہوں نے بر وقت اقدام کیا. تو یقینی طور پر اگر قانون اپنا آستہ لے تو پھر کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو سکتا. ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ کو بھی ہمارے بزرگوں کا، مقدسات کا، محرمات کا احترام کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ایک دفعہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی روح انور کے لیے تمام اہل بیت پنجتن پاک 4000 کی بارگاہ میں سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। खासी गुफ्तगू हो चुकी है। जर्नल अहले सुन्नत मोहतरम जनाब मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब ने अपना पैगाम आप तक पहुँचाया। ज़ैग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब ने और डॉक्टर जमील राठौर साहब ने खूबसूरत अंदाज में अपना पैगाम आप हज़रात तक पहुँचाया है। हमें उम्मीद है कि आपने हमारा दर्द समझ लिया होगा और हमारे उस दर्द को समझते हुए हमारी आवाज़ को आप उन ऐवानों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। उसकी वजह यह है कि ये हमारा कसूर नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ कोई वली या बुज़ुर्ग नहीं है तो हमारा कसूर नहीं है कि हमारे बुज़ुर्गों के मज़ारात पर आकर आप इस तरह की हरकत व सकनात करें। बहरहाल मैं इस हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की सारी टीम मोहतरम जनाब मुबीन कादरी साहब को, फ़हीम साहब को, जो हज़रात पूरी रात जागते रहे, राब्ते में रहे, उस राब्ता करने वालों में से जहाँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ये अहबाब थे, मुबीन भाई, फ़हीम भाई, आफ्ताब भाई, और उनमें वो खुद भी जागते रहे और हमें भी जगाते रहे। उन जागने वालों में से ज़ैग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब और मेरे बराबर में जनाब मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आबिद मुबारक साहब और मुफ्ती नज़ीर जान नाइमी साहब और अल्लामा मुफ्ती रफ़ी रहमान नूरानी साहब, मुफ्ती ताजुद्दीन नाइमी साहब और डॉक्टर जमील राठौर से पूरी रात हम राब्ते में रहे। कोई ये न समझे कि हमारे बुजुर्गों के मज़ारात पर गैरस्ता हमले होंगे और हम चैन से सो जाएंगे या बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि ये बुजुर्ग हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है तो हमारा कसूर नहीं है। अपने कब्रों पे जाकर मातम करो, हमारे बुजुर्गों के सवाले से छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इनके फयूज़ व बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए। वैसे तफसीलन क्या आपका लायक है आइंदा का या कोई प्रॉब्लम सवाल लेने जा रही है? दूसरा ये सब का वाक़या कहीं शहर जो अमन का है जहाँ तमाम मज़ाहिब देखे कहीं फैलाने की फैलाने की बात तो नहीं है। दोनों से जवाब पता नहीं आइडिया लाइव पे कैसा है कि आप सबका बैठ के आपने सबकी गुफ्तगू भी सुनी और ये मिलाद का खूबसूरत महीना है। तो बाकी गवर्नमेंट ने या इंतजामिया ने इदारों ने बर वक्त जो फैसले किए और एक्शन किया तो मैं समझता हूँ कि वो मुतमईन किया है और अभी भी उनसे मीटिंग में उन्होंने मुतमईन किया है। और अगर आइंदा कभी ऐसा कोई मसला है तो इंशाअल्लाह ताला वही डेट हमारी डेट होगी। मेरा सवाल ये है, मलिक अफ्ताब नाम है और उसमें देखिए काफ़ी कसम मलिक खालिसा का नारा लगाया था कि मस्जिद में बनाएंगे जमाने और इस हालत से जो है मुस्लिम मसाजिद के कपड़े भी देखिए तो उसका निकासी काफ़ी नहीं करते और दूसरा एक भी आपको कह रहे हैं कि जो वो हमने यकीनन सारी कार्रवाई की है, सारे इदारों के ऊपर रिपोर्ट मौजूद है। सबसे ज़्यादा 7 इदारे जो उनकी सालगिरह के बका के लिए काम करते हैं, जो हरनाई में भी जनाजे उठा रहे होते हैं तो उसके बरक़े दिल्ली के अंदर भी जनाजे उठा रहे हैं, कोयटा के अंदर भी अभी कोर कमांडर की शहादत है उनके ऊपर दूसरा। लेकिन मैं और आप सब इन बातों को समझते हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा वीडियोस मौजूद है और हमने भी प्रोवाइड की है, डिटेल की है, उसी पर ये एक्शन जो है सारा ये FIR जो 780 लगी है दहशतगर्दी की अदालतें बनी है। और दूसरा सवाल एक आपने शुरू में किया था मसाजिद के हवाले से, यकीनन हमारे पास हमारा मंशूर का आपने एक हिस्सा बयान किया। हमारे मंशूर का हिस्सा तहफ़्फ़ुज़ रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत, तहफ़्फ़ुज़ मज़ारत औलिया और हुकूक़ अहले सुन्नत। तो यकीनन इसमें है तो शहर के अमन तो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान, उसकी बका और उसकी सलामती के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपके पास रबीउल शरीफ के 63 जनाजे भी आपकी नज़र में होंगे। इंशाल्लाह मंशूर पर अमल दरामद कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आज की कल की कार्रवाई जैसे रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन को ज़रूरत है, इस मुल्क को सलामती की ज़रूरत है।